جاؤ. اور آپ نے فرمایا وزیر سن، تم لوگوں نے اب ہمیں لالچ دیا ہے، ایک بات یاد رکھنا، یہاں سے ہم نہیں جائیں گے، تم جاؤ گے. یہ راجا سے کہہ دو تم جاؤ گے اور تمہارا اقتدار جائے گا، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اور جاتے ہوئے ایک اور بات سن لو، میرے اس مرید کو عشاء تک آزاد کر دو. عشاء تک، سورج ڈوبنے کے بعد ہماری نماز ہوتی ہے عشاء تک اسے آزاد کر دو. اگر تم نے آزاد نہ کیا تو راجے سے بول دو کہ میں آزاد کروا لوں گا اور جاؤ چلے جاؤ. تو سیکھتا ہو کر وہاں سے چلا گیا. ان کی جرت حکومت ہماری ہو اور یہ ہمیں یوں کہیں کہ قیدی ہمارا چھوڑ دو. واپس جا کے راجا جیر کو ساری باتیں بتائی. راجا تیری دولت کو انہوں نے پھینک دیا آگ کے اندر. دوسری بات اس نے یہ کہا ہے کہ میرے مرید کو چھوڑ دو جو تم نے قید کر رکھا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ تم اسے چھوڑ دو، نہیں تو میں عشاء کے وقت میں خود چھڑا لوں گا. راجا نے کہا اچھا دیکھتے ہیں کیسے چھڑاتا ہے، دروازے اچھی طریقے سے بند کر دو، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے چھڑائیں گے. عصر، مغرب، عشاء کا وقت ہوا. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی. نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے وہ جیل جس طرف تھی وہ بالکل محل کے قریب تھی، جیل کی جانب آپ نے منہ کیا. جب آپ نے جیل کی جانب منہ کیا تو آپ فرمانے لگے، بلند آواز سے کہنے لگے، او بودلا کہاں ہو تم، آؤ تمہیں دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی ہیں. میں اتنا جملہ ہی کہا، ایک دم سے بودلا اٹھے، میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد، پھر وہی میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا. آواز ان کے کانوں میں پڑی، زنجیریں ایک دم سے کھل گئی، زنجیریں خود بہت کھل گئی، زنجیریں کھلی، میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا. یوں توڑے تو دروازہ کھل گیا. جب مین گیٹ پہ پہنچے تو وہاں ذرا رکاوٹ تھی، دیوار میں شک ہوا، دیوار کراس کر کے نکل گئے، کیونکہ بندے تو مین گیٹ پہ تھے. دیوار میں سے نکلتے ہوئے ایسے جیسے کوئی آواز یا کوئی چیز ان کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتی جا رہی ہے اور وہ کہتے جا رہے میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد پہنچ گیا، میرا مرشد پہنچ گیا. سیدھے خیمے تک پہنچے. اور اس وقت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے دروازے پر ہی کھڑے تھے، خیمے کے دروازے پر ہی کھڑے تھے. سیدھا بودلا ان کے قدموں میں گرے، آپ نے اٹھا کے سینے سے لگایا. سارے درویش پوچھنے لگے حضور یہ کون ہے؟ فرمانے لگے یہ بھی تمہارا بھائی ہے، ناحق حاکم نے اس کو پکڑ کر قید کر دیا تھا، یہ تمہارا بھائی ہے. آپ نے پھر خود مرہم پٹی کی، زخموں کے اوپر جو مرہم لگا. فرمانے لگے تم رہو یہاں ہمارے پاس. اب یہ جنگل کی آگ کی طرح بات پھیلی کہ انہوں نے واقعی اپنا مرید چھڑا لیا ہے. اب تو پریشان ہو گیا، کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے؟ جادو بے بس ہے، سپاہی آگے ہلتے نہیں ہیں، جو کوئی جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو کچھ بولتا نہیں ہے، کیا کروں میں؟ شور برپا ہو گیا. شور جب برپا ہوا طوائفوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، کیونکہ اب سپاہی بھی کچھ نہیں کر سکتے. وہ بازار پورا خالی ہو گیا، وہ عورتیں وہاں کی کہیں اور چلی گئی. تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ناچنے گانے والی ہیں، یہ جو طوائفیں تھیں ان کو وہاں سے بھگایا تھا. اب پتہ نہیں پھر دوبارہ کیسے آ گئی. تو اب اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرے جی وہاں دھمال ہوتا ہے، وہاں ناچ گانا ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں ان کی ہسٹری تو پڑھ لو، انہوں نے ان کو مار بھگایا تھا، یہ پھر سے واپس کیسے آ گئی؟ تو اگر آئی ہیں تو صاحب مزار کا اس کے اندر کوئی جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہے. تو اگر تم کہو جی کہ اتنی طاقت ہو مزار والے میں تو وہ ان کو ہٹاتا کیوں نہیں ہے، تو یہی سوال تو پھر اللہ پہ بھی ہوگا. بھائی اللہ نے روکا ہوا ہے نا، فحاشی کرنے سے منع کیا نا، چوری کرنے سے منع کیا ہے نا، تو پھر تو یہی اعتراض اللہ پہ ہوگا. جب اللہ سب کو منع کر رہا ہے تو دبئی میں کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر تو اللہ پہ بھی اعتراض ہوگا کہ اللہ پھر کیوں نہیں روکتا. یہ کوئی ایسا اعتراض کیا کرو کہ جو کسی کی سمجھ میں آ جائے. ولی اپنی زندگی کے اندر سب کچھ منع کر گیا، اب اگر کوئی دربار پہ مزار پہ کرتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے، کسی مذہب کا یا مسلک کا قصور نہیں، نہ بزرگ کا کوئی قصور ہے. تو آپ نے وہاں سے ناچنے گانے والیاں اور یہ سب طوائفوں کو بھگا دیا، اور بلکہ آرڈر دے دیا. آپ نے فرمایا کہ سب مکان مسمار کر دو.